بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بھائی، ہم کیا کہانیاں چل رہی تھی؟ امت کے محسنوں کا تعارف، یعنی جنہوں نے سارے دنیا کے لوگوں پر جن کے احسانات ہیں. جی صحیح ہے. اس میں سے کون ہے؟ ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا کیا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ پراٹھا چائے؟ پھر کیا دیا انہوں نے؟ ان نے ہمارے اوپر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ کیا دیا آپ کو؟ بخاری. صحیح ہے. اور بخاری سے ہمیں کیا ملا؟ حدیثیں. اور حدیثوں سے ہمیں کیا ہوا؟ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہچانے تو امام بخاری کا کتنا بڑا احسان ہے ساری دنیا والوں پر کہ انہوں نے ساری دنیا والوں کو اپنے نبی کی پہچان کرائی. یہ دیکھو، ایسے تھے ہمارے نبی، ایسے تھے، ایسی نماز ان کی تھی، ایسا روزہ ان کا تھا، ایسا حج ان کا تھا، وہ ایسے شوہر تھے، وہ ایسے باپ تھے، وہ ایسے جرنیل تھے، وہ ایسے حاکم تھے. بس سمجھ گئے. اب تو جو انسان ہمیں اللہ کا تعارف کرائے، اللہ کے حکموں کا تعارف کرائے، اللہ کی پہچان کرائے، اللہ کے نبی کی پہچان کرائے، وہ کتنا بڑا. صحیح ہے. تو اللہ آپ دعا دیں. میں نے کہا تھا آپ امام بخاری کے لیے دعا کریے گا. آپ نے دعا کی؟ بھول گئی بابا. نہیں، یہ غلط بات ہے، بھولنا نہیں چاہیے. صحیح ہے. جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت انعام دیتے ہیں. اپنے محسن کو بھولنا نہیں چاہیے. کوئی آپ کے اوپر چھوٹا احسان کرے، آپ ایک دعا کیا کریں، اے اللہ جس نے ہمارے اوپر احسان کیا، دین کا ہو دنیا کا ہو، اے اللہ تو اس کو دنیا آخرت کی خوشیاں نصیب فرما. صحیح. اچھا، تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا. اب امام بخاری تھوڑے تھوڑے بڑے ہونا شروع ہو گئے. پہلے مننے تھے. اب جب امام بخاری بڑے ہوئے تو بڑے ہوتے ہوتے ان کی عمر ہو گئی 10 سال. اب 10 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ جریر بھائی جیسے 10 سال کا ہے. 10 سال کا ہوا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حفظ بھی کر لیا 10 سال کی برس میں، بلکہ اس سے پہلے ہی کر لیا. صحیح ہے. سارا قرآن بھی پڑھ لیا، حفظ بھی کر لیا. صحیح ہے. 10 سال کے چھوٹے سے بچے نے. اچھا، اور حدیثیں بھی یاد کر لیں. پھر 11 سال کے ہوئے تو ایک واقعہ ہوا عجیب. یعنی چھوٹے سے تھے لیکن ان کو علم کا شوق اتنا تھا کہ وہ جو بڑے بڑے اس زمانے میں حدیث پڑھانے والے استاد ہوتے تھے نا، تو امام بخاری ان کے سبق میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. ورنہ 11 سال کا بچہ تو کہاں بیٹھتا ہے؟ جا کے میدان میں بیٹھ جائے گا، پارک میں جائے گا، گلی میں کھیلے گا. نہیں سمجھے؟ لیکن ان کو بچپن سے کس چیز کا شوق تھا؟ حدیثوں کا. ہاں، دین سیکھنے کا، علم سیکھنے کا کیا تھا؟ شوق تھا. نہیں سمجھے؟ بعض بچے ہوتے ہیں نا، وہ کیا نام ہے، اسکول صبح جاتے ہیں یا پڑھنے جاتے ہیں صبح مدرسے تو روتے ہیں، اپنی امی کو تنگ کرتے ہیں. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو یونیفارم دیکھ کے ہی کچھ خوش ہونے لگ جاتا ہے. آپ کو تو نہیں ہوتا ہے؟ آج آپ مجھ سے کہہ رہی تھیں ایک بات آپ نے اندر کی، آج مجھے بتائیے. بتا دوں؟ آپ مجھ سے یہ کہہ رہی تھی کہ بابا جب میں یونیفارم کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے اندر سے کچھ ہوتا ہے. میرا دل چاہتا ہے اس کو الماری میں چھپا دیں امی. ہے اچھا، تو امام بخاری ایسے نہیں تھے، ان کو یونیفارم دیکھ کے کچھ نہیں ہوتا تھا. صحیح ہے. اچھا چلے. اچھا، پھر کیا ہوا؟ اور ایک واقعہ ہوا عجیب. چھوٹا سا بچہ ہے امام بخاری، 11 سال کے، اور بڑے ایک محدث تھے، یعنی بڑے حدیث کے استاد. صحیح ہے. امام بخاری ان کے درس میں بیٹھتے تھے. صحیح ہے. اچھا، علامہ داخلی. اچھا، پھر اب ایک عجیب واقعہ ہوا. ایک نام ہے نا، بڑے علامہ تھے بہت نا، ان کے سبق میں اتنے سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے. تو اب کیا ہوا، ایک دن وہ سبق پڑھا رہے تھے تو حدیث پڑھا رہے تھے. تو آپ نے دیکھا تھا ہم یہاں حدیث پڑھتے تھے تو حدیث سے پہلے وہ پڑھتے نا، حدثنا فلان عن فلان، یہ حدیث ہمیں بیان کری ہے فلاں سے، ایسا ہوتا ہے نا. اچھا، پھر کیا ہوا، تو انہوں نے سبق میں نا یوں بیان کیا کہ سفیان نے بیان کیا ابو زبیر سے، ابو زبیر نے بیان کیا ابراہیم سے. تو امام بخاری چھوٹے سے بچے ہیں. اب وہ کہنے لگے استاد صاحب یہ صحیح نہیں ہے بات
क्या? یہ جو آپ بتا رہے ہیں اتنا سب کہ فنا نے فنا سے بیان کیا، تو یہ بات تھوڑی سی صحیح نہیں ہے. استاد نے ان کو ڈانٹ دیا، خاموش ہو جاؤ. تم کو مطلب استاد نے کہا ہوگا یہ اتنا سا بچہ میری کیسے غلطی نکالے گا. تو انہوں نے ادب سے عرض کیا، بدتمیزی سے نہیں عرض کیا، استاد صاحب آپ ذرا سا کتاب دیکھ لیں صحیح سے اندر جا کے، تو ہو سکتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہو. دیکھو چھوٹے تھے لیکن بڑی تمیز سے بات کرتے تھے بڑوں سے. اب استاد ان کے اندر گئے گھر میں، اپنی کتاب کھولی تو جیسے امام بخاری نے بتایا تھا نا ویسے تھا، اور استاد واقعی غلط بتا رہے تھے. استاد نے کہا اچھا تم بتاؤ پھر کیسے صحیح ہے. تو امام بخاری نے کہا حضرت استاد صاحب اصل میں یوں ہے. استاد نے پھر اپنا قلم لیا، اچھا لاؤ قلم دو. پھر انہوں نے اپنی غلطی جو ہے کیا کر لی، صحیح کر لی. تو امام بخاری نے صحیح بولا تھا. ہاں اتنا سا 11 سال کا بچہ، ان کو ساری باتیں یاد، ذہین بہت تھے، ساری باتیں ان کو کیا ہو جاتی تھی. اچھا کتنے سال کے ہو گئے؟ 11 سال کے. پھر تھوڑے سے اور بڑے ہوئے. ابیر بھائی کتنے سال کے؟ ہاں تو ابیر بھائی جتنے ہو گئے 16 سال کے. صحیح. 16 سال میں ابھی تو ابیر بھائی نے عالم بننا شروع کیا ہے نا. جی. وہ 16 سال میں ساری حدیث کی کتابیں، ساری فقہ کی کتابیں، سب کتابیں انہوں نے پڑھ لی. نہیں سمجھے؟ 18 سال میں انہوں نے کتاب بھی لکھ دی ہے، قضایا الصحابہ والتابعین واقاویلہم. اتنے سے بچے نے کیا کر دی، لڑکے نے ایک کتاب لکھی. انہوں نے، ہمارے یہاں کتاب کون لکھتا ہے؟ بڑی عمر کے لکھتے ہیں. جیسے آپ نے لکھی ہے کوئی کتاب ہے؟ صحیح ہے. تو 18 سال کی عمر میں کیا کیا انہوں نے؟ جلدی بولیے. وہ لکھ دی، کتاب لکھی. اچھا اب ایک بات سنیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علم سیکھتے تھے نا. اچھا آپ کیسے علم سیکھتی ہیں؟ ہمارے یہاں تو بڑے مزے سے علم سیکھتے ہیں. صبح جاتے ہیں اور دوپہر کو واپس آ جاتے ہیں، اور اس میں جو ہے لنچ بھی لے کے جاتے ہیں. صحیح ہے. بچے پیسے بھی لے کے جاتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں وہاں، اور آرام سے صبح امی ناشتہ کرا کے بھیج دیتی ہیں، دوپہر کو آ کے پھر کھانا کھاتے ہیں، شام کو پھر اتنے مزے سے. پھر ہمارے جاتے ہیں اسکولوں میں پنکھے چل رہے ہیں، کسی کے اسکول میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، مزے آ رہے ہیں. لیکن امام بخاری نے کیسے سیکھا؟ قربانی کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ. مطلب پاپا بھائی بہت انہوں نے تکلیفوں کے ساتھ علم سیکھا. اب دیکھیے میں سناتا ہوں. سب سے پہلی تکلیف کیا کی؟ پہلی تکلیف ہوتی ہے علم کے لیے اپنا گھر چھوڑ دینا اور دور کہیں چلے جانا. جیسے آپ کے بھائی ہیں نا، ماز بھائی، اب وہ چلے جاتے ہیں مدرسے. جی. کب آتے ہیں؟ جمعرات کو آتے، جمعے کو واپس ہاں چلے جاتے. تو یہ تو چلے ایک ہفتے کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں نا. جی. لیکن امام بخاری جب گئے تو پھر پتہ نہیں 1 سال بعد آئے. اب دیکھیے امام بخاری جب 16 سال کی تھے نا، کتنے سال کے؟ 16. کتنی کس کے برابر تھے؟ ماس بھائی، جریر بھائی، ابیر بھائی. اچھا ابیر بھائی. صحیح ہے. تو بخارا سے خراسان چلے گئے علم سیکھنے کے لیے. صحیح ہے. اور گھر سے نکل گئے اور سارے ملکوں کا سفر کیا. کبھی کسی، میں بھی آپ کو دکھاؤں گا نقشے میں نا، کبھی کسی ملک میں جا رہے ہیں، کبھی کسی ملک میں جا رہے ہیں پڑھنے. ہاں ایک جب وہ 16 سال کے تھے نا ابیر بھائی، 16 سال میں پڑھنے جاتے تھے. ہاں سنیں تو صحیح. تو اپنی امی کے ساتھ نا مکہ مکرمہ گئے جہاں حج کرتے ہیں. تو ان کی والدہ جو تھیں، ان کی امی، وہ تو حج کر کے واپس آ گئی اور ان کو وہیں چھوڑ دیا. وہاں بیٹا تم یہاں پہ علم سیکھو. اب مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے علماء سے علم سیکھ رہے ہیں، کسی سے قرآن، حدیث، فقہ. اکیلا 16 سال کا بچہ. اس کی امی تو واپس آ گئی بخارا. ابھی میں نے دکھایا تھا نا. ہاں صحیح ہے. تو اور پتہ ہے کیا کتنی قربانی سے علم سیکھتے تھے. سنیے اس زمانے میں لائٹیں نہیں ہوتی تھی. اب مثلا لائٹ نہیں ہے تو پھر رات کو کیسے پڑھیں گے؟ تو جو چاند کی روشنی کے اندر پڑھتے تھے. چاند نہیں ہوتے، تو چاند کی روشنی ہوتی ہے نا. آپ کو تو کم لگتی ہے نا، کیونکہ آپ اصل میں آپ گاؤں میں جائیں گے نا، وہاں زیادہ تیز ہوتی ہے روشنی، چاند کی روشنی. یہاں تو لائٹیں ہیں نا، اس وجہ سے ہلکی نظر آتی ہیں. تو وہ چاند کی، ایک مرتبہ جب وہ 18 سال کے تھے تو وہ رات کو نا دن میں پڑھتے تھے اور رات کو ایک کتاب لکھتے تھے. تو کیسے لکھتے تھے؟ چاند کی روشنی میں.
چاند میں بیٹھ کے مطلب چاند میں بیٹھ کے مطلب جہاں چاند نظر آ رہا ہو وہاں پہ بیٹھ بس بیٹھ گئے اور بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. ہاں اور وہ پھر بصرہ چلے گئے. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا نا. بصرہ ایک جگہ کا نام ہے. اچھا امام بخاری کا ذہن بہت تیز تھا. آپ اور ہم تو کوئی چیز پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں. ایک مرتبہ بڑا عجیب واقعہ ہوا, سنیے. پتہ ہے کیا ہوا؟ اچھا سنیے. ہاں ایک مرتبہ امام بخاری بصرہ میں گئے, اپنے دوستوں کے ساتھ ایک استاد کے پاس جاتے تھے. ایک دن گئے, 2 دن گئے. استاد صبح سے لے کے شام تک بہت ساری حدیثیں لکھواتے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا استاد زبانی پڑھا رہے ہوتے تھے اور شاگرد کیا ہو رہے تھے, لکھ رہے ہوتے تھے. تو وہ 1 دن 2 دن 3 دن 5 دن 10 دن 16 دن تک. اب عجیب واقعہ ہوا, امام بخاری کے جو دوست تھے نا تو وہ تو سب لکھتے رہتے تھے, جیسے جیسے استاد بتا رہے جلدی جلدی لکھ رہے ہیں تاکہ بھائی بھول نہ جائیں. امام بخاری خالی بیٹھے رہتے تھے, لکھتے ہی نہیں تھے, بس ایسے سنتے رہتے تھے. پھر پتہ کیا ہوا, ان کے دوست کہنے لگے, ان کو تنگ کرنے لگے, یار تم وقت ضائع کرتے ہو بھائی. امام بخاری کو کہہ رہے بس آ کے بیٹھے رہتے ہو خاموشی سے, لکھتے بھی نہیں ہو, تو جب تم لکھو گے نہیں تو تمہیں یاد کیسے ہوگا. امام بخاری کو خاموش رہے. بڑے اچھے تھے نا, الجھتے نہیں تھے کسی سے امام بخاری, لڑتے نہیں تھے. جیسے ہمیں نا ذرا سا کوئی کچھ کہہ دے. امام بخاری بتاتے کتنے سال کے تھے. ہاں. اچھا اب سنیں نا, اب ان کے دوست ان کو کیا بولنے لگے, یار تم تو کیا لکھتے تو نہیں ہے, تم ایسے بیٹھے رہتے ہو فارغ. ہاں تو تم سارا وقت ضائع ہو جائے گا, تمہارا فائدہ تو کچھ ہوگا نہیں. امام بخاری خاموش رہے. دوسرے دن پھر وہ یوں بولنے لگے. امام بخاری نے یہی کرا. ہاں اب سنیں, اب انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, اچھا یہ بتاؤ تم نے کتنی حدیثیں لکھی؟ انہوں نے کہا ہم نے 15,000 حدیثیں لکھی. 15,000 سمجھ گئے, بہت زیادہ. امام بخاری نے کہا اچھا سنو, جو تم نے لکھا ہے سنو. ساری لکھے بغیر زبانی ان کو سنا دی. تو اس لیے وہ فارغ بیٹھے رہتے تھے کہ ان کو اللہ پاک یاد کرا دیتے. اب مثلا آپ کو کوئی حدیث آتی ہے, فضل الکلمت الطیبہ سنائے نا آپ کو, جیسے سنائیے. حدیث فضل کلمت الطیبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اب یہ ایک حدیث ہو گئی نا. امام بخاری نے اس طرح کہا, چلو سنو, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث, تیسری حدیث, چوتھی حدیث, 10ویں 20ویں 100 1000 ساری حدیثیں سنا دی ان کو. وہ طالب علم جو ان کے ساتھی تھے وہ دنگ رہ گئے, حیران رہ گئے کہ اللہ اکبر, اس بندے کا دماغ تو ایسا ہے جیسے کمپیوٹر, بس ہر جو چیز سنی وہ یاد, جو چیز سنی. جب اللہ پاک کسی سے کام لیتے ہیں نا, اللہ پاک کسی کو بڑا بناتے ہیں نا, اللہ پاک اس کو یہ چیزیں دے دیتے ہیں. امام بخاری کو اللہ نے کیا دے دیا, حافظہ دے دیا. سمجھے حافظہ کیا ہوتا ہے؟ دماغ ہے نا, کسی کا دماغ ایسا ہوتا ہے بڑا ذہین, ہر چیز اس کو یاد ہو جاتی ہے. ذہین کیا ہوتا ہے؟ ذہین جو کوئی چیز بھولتا نہیں, بس پڑھ لیا یاد ہو گیا فوراً, ایک دفعہ پڑھ لیا. ہاں صحیح ہے, سمجھ گئے جی. اچھا تو میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ واقعہ کہاں پیش آیا؟ بصرہ میں. جب امام بخاری بصرہ میں گئے, ایک جگہ ہے وہاں بصرہ میں ساری حدیثیں لکھی ہیں. ہاں پھر امام بخاری کوفہ چلے گئے. ابھی میں آپ کو نقشہ دکھاؤں گا, کوفہ بھی ایک شہر ہے. کوفہ نقشے میں ہے. ہاں کوفہ تو امام بخاری پتہ نہیں امام بخاری خود کہتے ہیں کئی مرتبہ میں گیا, یعنی ایک مرتبہ گئے, پھر وہاں سے کہیں اور چلے گئے, پھر گئے. پھر امام بخاری خراسان گئے, ہرات گئے, پتہ نہیں کہاں. اچھا ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو, امام بخاری, میں نے آپ کو کہا نا ہم تو مزے سے علم سیکھتے ہیں. امام بخاری بہت, جو بچے, کچھ بچے ہوتے ہیں نا بس ان کو اپنی خواہشات بڑی محبوب ہوتی ہیں. مثلا ہوم ورک کا وقت ہے لیکن نہیں ہم تو گیم کھیلیں گے, ہم تو باہر دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے جا رہے ہیں. اور بعض بچے ہیں وہ, تو امام بخاری کیسے تھے اب سنو. وہ ان کے ایک ساتھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اتنے اچھے تھے یہ بچپن میں بھی, کبھی ہم مل کر نا انگور اور شہتوت کھانے کے لیے جاتے ہیں. پھل ہوتا ہے ایک, صحیح ہے. تو ہم باہر جاتے, باغ میں جاتے, درختوں پہ سے انگور توڑ رہے ہیں, شہتوت توڑ رہے ہیں, کھا رہے ہیں.
امام بخاری اتنے سیدھے سادے بچے تھے، اتنے اچھے کہ وہ چلے تو جاتے دوستوں کے ساتھ، لیکن وہاں جا کے بھی اپنے کام، علمی کام میں مصروف ہو جاتے. کبھی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، کتاب لے کر جاتے. ہاں کتاب لے کے جاتے تھے. سمجھ گئی؟ کتاب سے دوستی ہونی چاہیے مضبوط. نہیں سمجھے؟ ایسی دوستی کریں آپ کہ آپ کو بڑے لوگ کون بنتے ہیں؟ جن کو کتاب سے دوستی ہوتی ہے. ابھی تو آپ کو پڑھنا نہیں آتا، جب آپ کو پڑھنا آ جائے گا نا، آپ مجھ سے اچھی اچھی کتابیں مانگا کریں بابا میں، پھر آپ ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب پڑھتے رہا کریں. کتاب سے دوستی ہوتی ہے نا، وہ لوگ بڑے بنتے. ایک یہ ہے کہ صرف امتحان کے لیے پڑھنا، نہیں سمجھے؟ بس امتحان آ گئے تو رات دن پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمارے امتحان میں اچھے نمبر آئے. امتحان ختم، کتاب بند کر کے رکھ دی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسے پورے دن سوتے رہے پڑھے. ہاں آدمی گھومنے بھی جائے، آدمی کوئی کتاب ساتھ رکھے، تھوڑا سا کھیل لیا، تھوڑا سا پڑھ لیا. صحیح. تو پہلے پڑھ کے کھیل. تو آپ کا شوق ہے کتاب سے کوئی دوستی وستی ہے؟ بابا مجھے تو ایسا لگتا ہے میں پورے دن پڑھتے رہوں، ایسا لگتا ہے میں سب سے آگے نکل جاؤں. لیکن اتنا دل چاہتا ہے قرآن پڑھنے کا، جیسے میرا اماں پڑھ رہے نا، ایسا لگتا ہے سب سے آگے نکل جاؤں، اتنا دل چاہتا ہے مجھے پڑھنے کا. ماشاء اللہ، الحمدللہ بولیے. صحیح ہے، بس صحیح ہے. اللہ کی کتاب، بس اللہ کی کتاب سے بھی اچھی لگے آپ کو، حدیثوں کی کتابیں اچھی لگیں، اور اللہ والوں کے واقعات کی کتابیں. بس آپ انشاءاللہ جلدی سے پڑھنا لکھنا سیکھ جائیں گے نا، تو میں آپ کو اچھی اچھی کتابیں لا کے دوں گا. صحیح ہے. اب یہی کتاب جس سے میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، امام بخاری کے واقعات، کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات پڑھ رہی ہیں، کبھی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات پڑھ رہی ہیں، کبھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات پھر آپ پڑھا کریں. صحیح ہے. تو امام بخاری ایسے تھے. بلکہ عجیب بات بتاؤں، بیچاری کتنے مشقت سے پڑھتے تھے. ایک بار تکلیفیں برداشت کرتے تھے بیچاری. ان کی امی کو پتہ بھی نہیں میرا بچہ بیچارہ کیسے ہے، کھانے کو بھی اس کے پاس ہوگا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ کھاتے تھے کچھ یا ایسی؟ کیوں جن تھوڑی تھے امام بخاری، لیکن کھاتے تھے نا. ظاہری بات ہے. لنچ لے کر جاتے تھے، مطلب لنچ لے کر؟ نہیں لنچ نہیں لے گئے. ایک مرتبہ کیا ہوا، امام بخاری بیچاروں کے پاس نا، ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے نا، تو ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. لیکن اتنے اچھے تھے، اپنی کوئی بات دوسروں سے نہیں. بعض بچے ہوتے نا مانگتے ہیں دوسروں سے، یار ذرا اپنی چیز تو کھلا دو، یار اپنا لنچ تو شیئر کر دو. بعض بچے ہوتے نا وہ چاہتے ہیں بس ہر ندیدہ پن. امام بخاری ندیدے نہیں تھے. پتہ ہے کیا ہوا، ایک مرتبہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو اب کیا کرتے تھے بیچارے نا، کسی جنگل میں چلے جاتے، وہاں گھاس کاٹتے، پتے، درخت کے پتے، چپکے سے انہی پتوں کو دھو کر اور ان پتوں کو کھا کے پانی پی کے بس سو جاتے، کسی کو بتاتے ہی نہیں. لیکن اللہ پاک کے جو بندے ہوتے ہیں نا، اب ان کی امی بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرا بچہ بیچارہ کیسے بھوکا سو رہا ہے اور پتے کھا کے سو رہا ہے. ان کی امی کو پتا تھا کہ پتے کھاتے؟ نہیں پتا تھا نا بیچاریوں کو، پتہ بھی نہیں کہ میرا بچہ. اپنی ممی کو لکھا بھی نہیں. ہم ہوتے تو خط لکھتے، امی آپ کو کیا پتا میں کتنی مشکلوں سے پڑھ رہا ہوں. ہم تو ایسے ہوتے، کچھ بھی نہیں. میں خط لکھوں گا تو میری امی پریشان ہو جائیں گی، تو مجھے تو اپنی امی کو پریشان نہیں کرنا. کتنے پیارے تھے دیکھو. اچھا پھر پتہ کیا ہوا، اللہ پاک جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. اب 2 دن تو بیچاروں نے پتے کھائے، کھانا نہیں تھا 2 دن. ہاں پھر کیا ہوا، تیسرے دن کوئی اجنبی آدمی آیا، ایک چپکے سے، پتہ نہیں فرشتہ ہوگا کون ہوگا، ایک تھیلی لی پیسوں کی اور امام بخاری کے پاس آیا، بیٹا یہ رکھ لو. یہ کہتے ہی جلدی سے پکڑا کے بھاگ گیا. دیکھو اللہ پاک کے جو بندے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک ان کی ایسی مدد کرتے ہیں. ظاہری بات ہے کوئی ہوگا. صحیح ہے، سمجھ گئے. اچھا ایک واقعہ اور چلیں بس پھر صحیح ہے. پھر آگے بھی میں امام بخاری کے بڑے اچھے اچھے واقعات سناؤں گا. آپ کیا بتا دیں بابا؟ وہ ایک بات بتاؤں آپ کا، کسی کے گھر میں جو ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے نا، ٹی وی دیکھنا بھی گناہ کی بات ہوتی ہے. آپ نے ایک دن ٹی وی کی کہانی سنائی تھی نا، ایک عورت مر گئی تھی. بابا ٹی وی گھر میں لگانا بھی گناہ ہوتا ہے، دیکھنا بھی منع ہوتا ہے، لگ بھی جائے تب بھی گناہ ہوتا ہے. تو بابا اور ایسے گھر میں لگے رہے، کوئی دیکھتی پھر بھی گناہ ہے. بس ہاں، نہیں گندی چیز تو نہیں ہونی چاہیے نا. اگر آپ نے لگا لیا تو کبھی دل چاہے یار چپکے سے کھول لوں پھر. بہرحال سمجھ گئے. تو کتاب سے دوستی ہونی چاہیے. چلیں آج امام بخاری کے لیے دعا کریے گا نا. ایسے اچھے لوگ تو دنیا میں بس
کہاں ہوتے ہیں बाबा एक लतीफा सुनाए थे ना कोई सा। میں آپ کو اتنی اچھی بات سنا رہا ہوں، آپ بولے لطیفہ سنا. چلیں ٹھیک ہے. اب دعا کرنی ہے آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. صحیح ہے. اب یاد ہو گیا. پھر آپ کو کیسے تھے، کتنا دور گئے پڑھنے کے لیے، بابا بیت السلام بھی نہیں، بہت دور. ٹھیک ہے. چلے السلام علیکم. وعلیکم